انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں، کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں۔ حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے۔ حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، باپ مجھ سے محبت کرے، ماں مجھ سے محبت کرے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو شوہر کے لیے جائز ہے۔ یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر کو کوئی وظیفہ، بس دعا مانگے اللہ سے، بہتر تو یہی ہے۔ تو یہی ہے بس۔ اگر سسرال میں رہنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہوں اور الگ رہنے کی یا مسائل حل ہونے کی کوئی صورت بھی نہ نظر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں طلاق کی طرف جانا چاہیے، کن صورتوں میں کمپرومائز کرنا چاہیے، کیا سوچ کر صبر کرنا چاہیے؟ ہر صورت میں کمپرومائز کرنا چاہیے، صرف ایک صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی اتنا زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا مشکل ہو، ایک دوسرے کو مار دھاڑ شروع ہو جائے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، ڈپریشن کی گولیاں شروع ہو جائیں۔ یہ حالت اگر ہو گئی ہے تو پھر علیحدگی، الگ گھر لینا چاہیے، وہ بھی نہ ہو تو پھر علیحدگی کی طرف جانا چاہیے۔ جب تک ایسی کنڈیشن نہ ہو تو کمپرومائز ہی کرنا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شروع میں سب کے یہاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں آج کل، تو اس لیے کمپرومائز ہی کرنا چاہیے، علیحدگی کی طرف نہ جائے۔ علیحدگی کی صورت میں مسائل اور کم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں مسائل۔ کیا بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں۔ اگر غنی ہے، روزانہ 160 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر شہر سے باہر نکل کے 160 کلومیٹر جانا ہے تو 78 کلومیٹر جانا کا ارادہ ہو تو سفر مسافر کہلاتا ہے ایسا آدمی۔ تو 160 تو 78 سے زیادہ ہے، تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلیں تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، لیکن مغرب کی نماز اور وتر پورے ہوں گے۔ پردہ میں رہ کر بیڈمنٹن وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ جی کھیل سکتے ہیں، لیکن مردوں کے سامنے نہ کھیلیں۔ خواتین انڈور گیم کھیلیں، اور ان کے لیے حکومت کو بھی چاہیے ایسے انڈور گیمز کا انتظام کرے۔ آج کل گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو گاؤں میں گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، خواتین کی واکنگ اچھی خاصی ہو جاتی تھی، پھر سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے۔ آج کل فلیٹوں میں خواتین رہتی ہیں، گھر میں رہ کے پھر کھاد اسی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو وہ صحت بیماریوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، یعنی بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں، صحت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے لیے ایسی جگہ بنائے جہاں وہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع ملے۔ جم ہونے چاہیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ، اس میں موبائل لے جانے کی پرمیشن نہ ہو، اور پارک ہونے چاہیے جہاں وہ واکنگ کر سکیں، جاگنگ کر سکیں، جس میں صرف خواتین الاؤ ہو۔ پہلے گورے اس کا خیال کرتے تھے جب تک ان کا فیملی سسٹم تھا۔ میں کسی کنٹری میں گیا، مجھے یاد نہیں، شاید آسٹریلیا میں، وہ پرانے دور کے گوروں کے پارک بنے ہوئے ہیں جس میں صرف خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اجازت تھی۔ یعنی گورے بھی کسی زمانے میں غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ وہ پارک صرف خواتین کے لیے تھے کہ خواتین یہاں جاگنگ کریں گی، کسی مرد کا داخلہ یہاں ناجائز ہے۔ اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا، اب تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کمبخت ہی ہے، شی ہے، کیا ہے۔ تو چند سال پہلے تک انگریزوں میں بھی ان چیزوں میں بڑا خیال تھا، اب بھی ہوگا بعض جگہوں پر، تو لیکن ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی نقشہ پاس ہو کسی ریزیڈینشل ایریا کا، تو اس میں جیسے مسجد ہوتی ہے، جیسے کوئی پارک ہوتا ہے، تو اس میں وہاں یہ بھی ہو کہ خواتین کے لیے بالکل الگ لوگ بناتے ہیں فیملی پارک۔ فیملی پارک الگ چیز ہے، فیملی پارک میں تو میاں بیوی آ رہے ہیں نا، تو کسی اور کی بیوی جاگنگ کر رہی ہے تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو؟ تو وہ پارک ہی صرف لیڈیز کے لیے ہو، چھوٹے بچے اور لیڈیز، اس میں مردوں کا داخلہ ہی غلط ہو اور پورا کورڈ ہو وہ، تو تاکہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ کر سکیں، ورنہ یہ بیماریوں سے جو حال آج کل ہو رہا ہے، شوگر، بلڈ پریشر اور بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جن کو جم جانا ہوتا ہے وہاں جم کا ماحول ایسا بیہودہ ہوتا ہے، وہاں اچھی بھلی پردے دار خواتین جا کے خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کا، اور دیندار لوگوں کو چاہیے ایسی چیزوں میں خود بخود خود آگے بڑھیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا کہ میری وائف کو ایکسرسائز کا ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور وہ گھر میں ظاہر ہے مالداروں کے یہاں خاص طور پر سارے کام ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑے پڑے بیمار ہونے لگی ہے۔ تو جم جو ایسے ہوتے ہیں اس میں کو ہوتے ہیں، اس میں لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ جم بناؤ ایک، یا چندہ کر کے یا لوگوں سے کلیکشن کر کے، بھائی ہم اپنے علاقے میں خود اپنی پردہ دار خواتین کے لیے ایک جم بنا لیتے ہیں۔ اس کو بے شک سورس آف انکم بنا لیں آپ، پھر سورس آف انکم بنانا ہے تو پھر چندے پہ نہیں ہو، پھر وہ شرکت پہ ہو اور اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ اور اگر سورس آف انکم نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر چندہ کر کے ایک بنا لیں بھائی، کہ بھائی سب محلے والوں کی ایک ضرورت ہے، خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ ایسی جگہ بن جائے۔ تو اس طرح محلے والوں کو محلے کی سطح پہ یہ چیزیں اپنے علاقوں کے لیے خود سوچنی چاہیے، سوچتے نہیں ہیں، بس آج کل گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے، گورنمنٹ پھر کہاں کرتی ہے۔